الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے. ان کو اس کا کوئی اختیار نہیں. یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک و بالا تر ہے، اور ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو بھی جانتا ہے. وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں. دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کہہ دیجئے بلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رکھے تو اللہ کے سوا کون ایسا ہے جو اس کو روشنی میں تبدیل کر دے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ بلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی دن کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو رات اللہ کر دے جس میں تم آرام کر سکو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اسی نے اپنی مہربانی سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو، اس دن میں کام کرو، اس کا فضل تلاش کرو تاکہ شکر گزار بنو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدا ہی لائق حمد و ثنا ہے، خدا ہی لائق حمد و ثنا ہے، خدا ہی خالق ارض و سما ہے، وہی روزی رساں ہے ہر کسی کا، ہر ایک پر اس کا دروازہ کھلا ہے، نہ اس کی رحمتوں کا ہے کنارہ، نہ اس کے فضل کی کچھ انتہا ہے، یقیناً ہے وہی معبود برحق، وہی ہر ایک کا حاجت روا ہے، یقیناً ہے وہی معبود برحق، وہی ہر ایک کا حاجت روا ہے، وہی ہے حکمراں دونوں جہاں میں، وہی ہر حال میں فرمان روا ہے، وہی فریاد رس ہے ہر کسی کا، وہی فریاد رس ہے ہر کسی کا، وہی سب بے کسوں کا آسرا ہے، وہی ہے دستگیر و غوث اعظم، وہی ہے دستگیر و غوث اعظم، وہی ہر ایک کی سنتا دعا ہے، ظہور اس پر خدا کی رحمتیں ہوں، ظہور اس پر خدا کی رحمتیں ہوں، سبق توحید کا جس نے دیا ہے، خدا ہی لائق حمد و ثنا ہے، خدا ہی خالق ارض و سما ہے، بزرگان محترم، برادران عزیز، اب اس بات کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو مضمون آپ سن رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز سے یہ مضمون شروع ہوا ہے اور پورے رمضان کے خطبات جمعہ میں یہی مضمون بیان ہوا ہے، اور اب بھی وہی مضمون ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کب تک یہ چلے گا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو یہ سننے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ ابھی میں گھر سے نکلنے والا تھا، اچانک ایک آیت میرے ذہن میں آئی۔ 12ویں پارے میں سورہ ہود کی شروع کی آیت ہے، میں سنا دیتا ہوں اور اس کی حقیقت بھی۔ سورہ ہود کی یہ پہلی آیت ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں۔ محکم کا معنی آپ سمجھتے ہیں، بڑی مضبوط ہیں، ان کا کوئی توڑ نہیں، ان کا کوئی رد نہیں، ان کا کوئی جواب نہیں۔ ثم فصلت، پھر بڑی مفصل ہیں، اس میں کوئی خفا اور پوشیدگی نہیں ہے۔ من لدن حکیم خبیر، یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو حکیم ہے اور خبیر ہے۔
بڑے نکتہ کی بات ہے آیت کے شروع آیات احکمت آیات، وہ محکم آیتیں ہیں من لدن حکیم، آیتیں محکم ہیں کہ جس ذات نے اتاری ہیں وہ حکیم ہے۔ حکیم آپ کا یہ دوا فروش نہیں، مضبوط فیصلوں والا، جو فیصلے ہیں اس کے اٹل ہوتے ہیں، جس کے بارے میں فیصلے کرتا ہے وہ اٹل فیصلے کرتا ہے، کسی سے پوچھ کر نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ جس کو کھولوں میں تو وہ ساری چیزیں آپ پر آ جائیں گی، لیکن میں نے اشارہ کیا ہے، آپ کے ذہن میں سب پچھلی باتیں آ گئی ہوں گی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کیا تو پوچھ کر کیا تھا، اور نوح علیہ السلام نے جب سفارش کی تو بات مان لی گئی۔ وہ فیصلے اپنی مرضی سے کرتا ہے، محکم اس کو کہتے ہیں، حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے، مضبوط فیصلوں والا ہے۔ احکمت آیات، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں کہ نازل کرنے والی ذات حکیم ہے۔ ثم فصلت، بڑی مفصل ہیں کہ نازل کرنے والی خبیر ہے، خبر رکھنے والی ذات ہے۔ کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس پر حویدہ۔ اس آیت پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو 5ویں صدی میں غالباً ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، پوری دنیا میں ان کا نام ہے، علمی دنیا میں ان کا ایک بڑا نام ہے، اور ان کی تفسیر کبیر کہلاتی ہے۔ اصل کتاب کا نام ہے مفاتیح الغیب، غیب کی کنجیاں، لیکن تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے وہ۔ الحمدللہ جتنی بھی اعلیٰ تفسیر ہیں مفسرین کی، وہ سب اس نکارہ کے پاس ہیں، اس کی نظر سے گزرتی ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، لا مقصود من انزال ھذا الکتاب الا ھذا الحرف واحد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس کا مقصد یہی مقصد ہے جو اس آیت کے اندر بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ امام رازی کہتے ہیں کہ اس کتاب کے نازل کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے بندے کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ آگے لکھتے ہیں فَكُلُّ مَنْ صَرَفَ عُمْرُهُ إِلَى سَائِرِ الْمَطَالِبِ، اور جو شخص قرآن کریم میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز تلاش کرتا ہے، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، وہ نقصان اٹھاتا ہے، اس کو اور کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا، اس کی روح یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت پکار نہیں ہونی چاہیے۔ 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام اسی مقصد کے لیے بھیجے۔ جتنا بڑا کوئی انسان ہوتا ہے، بڑا تب بنتا ہے کہ اس کا کام بڑا ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ 22ویں گریڈ کا جو افسر ہوتا ہے تو 22ویں گریڈ ویسے نہیں ملتا، اس سے بڑا کام لیا جاتا ہے، اس کو جو رتبہ ملتا ہے بڑے کام کی وجہ سے۔ تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو اتنے بڑے رتبے اور شان پروردگار عالم عطا فرمائی، ویسا نہیں دی، ان سے کام بڑا لیا ہے۔ اور انبیاء اکرام علیہ السلام سے جو کام لیا آپ سمجھتے ہیں، مسجد شہداء والے اگر اس بات کو نہیں سمجھتے تو میں سمجھتا سارے پاکستان والے نہیں سمجھتے۔ 50 سال سے میں اس جگہ میں یہ صدائیں دے رہا ہوں اللہ کے قرآن کے حوالے سے۔ میں تو نہیں پوچھ سکتا، میرا رب پوچھے گا، اس مسجد کے سارے در و دیوار میرے حق میں گواہیاں دیں گی، اور آپ حضرات بھی گواہی دیں گے انشاءاللہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام جن کو اللہ نے اتنے بڑے رتبے اور اتنی شانیں دی تھیں، کیوں دی تھی؟ اللہ نے بڑا کام لیا ان سے۔ آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کتنا عرصہ رہے اپنی قوم کے اندر؟ 950 سال، یہ قرآن میں ہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 50 کم 1000 سال اپنے قوم کے اندر رہے، اور کیا کرتے رہے؟ تعویذ بیچتے رہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے داتا میں نے دعوت دی اپنی قوم کو، نہ دن دیکھے نہ رات دیکھی، رات دن
دعوت دیتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت کے باوجود یہ بدنصیب بھاگتے ہی رہے۔ جمعے کا خطاب نہیں تھا، دن رات خدا کے پیغمبر نے محنت کی 950 سال تک۔ ذرا غور تو فرمائیں آپ۔ یہ کہ سمپل میں نے بیان کی نوح علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام کے بعد پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے خدا کی توحید کی دعوت دی۔ درمیان میں شرک نہیں تھا، جب شرک آیا اس قوم کے اندر تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے پھر اس کام پر کھڑا کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی نے یہ مسئلہ نہیں مانا، اس کو بھی خدا نے دوزخ میں ڈال دیا۔ بیٹا نے یہ مسئلہ نہیں مانا، اس کو بھی خدا نے جہنم میں ڈال دیا۔ خدا کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ نہ وہ میرا رشتہ دار ہے نہ آپ کا، اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اس کی مرضی جو اس نے کتاب کے اندر اس پر چلیں گے تو پھر وہ وارے نیارے ہوں گے جو اللہ کے مقبول بندوں کے لیے ہیں، نہیں تو خدا کو کسی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ پچھلے جمعے میں شاید میں نے اشارہ کیا تھا، یہ مسئلہ میٹھا بھی اس قدر ہے کہ سمجھ میں آ جائے تو انسان جسم کے ٹکڑے کرا لیتا ہے، مسئلے کو نہیں چھوڑتا۔ حضرت سمیہ نے ٹکڑے کرائے کہ نہیں؟ دیگر بہت سارے صحابہ کرام۔ اور مسئلہ نہ سمجھ میں آئے تو اس سے زیادہ کڑوا بھی کوئی نہیں۔ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے تو پھر وہ آدمی پیغمبر کو قتل کرنا اپنے زندگی کا مقصد سمجھتا ہے۔ یہ ساری مثالیں آپ کا سامنے بیان ہو چکی، تفصیلات جانے کی ضرورت نہیں، اشارہ کافی ہے آپ کے لیے۔ میٹھا بھی بہت ہے، اللہ سمجھ دے مجھے اور آپ کو بھی، اللہ اس کی مٹھاس سمجھا دے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں ایک ناکارہ سے انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ اس کی اہمیت میرے دل میں ڈالی ہے۔ اس مسئلے کو جب بیان کرتا ہوں میں تو میرے رگ رگ کے اندر مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس مسجد میں اور کوئی مسئلہ نہیں بیان ہوا، سارے ہی مسئلے بیان ہوا ہے، لیکن سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ توحید ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، ہمارے استاد الاساتذہ، آپ لوگوں کے لیے یہ ایک فخر کی بات ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی، وہ پنجابی تھے، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایسا آدمی اس صدی میں نہ ہندوستان میں گزرا ہے، نہ پاکستان میں، نہ افغانستان میں، نہ عرب دنیا میں، ایسا انسان۔ میاں والی کا ایک قصبہ وہاں بھجرا میں گیا ہوں، وہاں ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی میرے ساتھ تھے، ان کی قبر اور ان کے بیٹے کی قبر ایک احاطہ ہے، زمیندار تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پہلے بھی شاید اشارہ کیا کہ میں ہندوستان میں بہت سارے بزرگوں کی قبروں پر گیا ہوں، جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ میں اتنا عجیب سی کیفیت سے مولانا حسین صاحب رحمہ اللہ کی قبر پر دوچار ہوا، اس کی کوئی مثال نہ میں نے دیکھی اور نہ میں اس کو بیان کر سکتا ہوں، ایسی کیفیت تھی۔ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات مجھے یاد آئی، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کسی آدمی نے، کسی عقیدت مند نے کہا، حضرت آپ ہر وقت مسئلہ توحید سناتے ہیں، اور کوئی مسئلے آتے نہیں آپ کو؟ یہ مولانا حسین صاحب سے پوچھا۔ دیہاتی لوگ کا پوچھ لیتے ہیں بزرگوں سے۔ مولانا حسین صاحب رحمہ اللہ نے اس کو ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی۔ فرمانے لگے کہ تمہارا کوئی عزیز، آپ دھیان سے میری بات کو سنیں، تمہارا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، دوست کہیں دور دراز سے سخت گرمی کے موسم میں پیدل سفر کر کے آئے، پسینے سے شرابور ہو، بھوکا اور پیاسا بھی ہو، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہو، تمہارا دل کرے گا کہ اس کو سب سے پہلے میں ٹھنڈا پانی پلاؤں، یہ بھی دل کرے گا کہ اس کو کھانا کھلاؤں، بہت بھوکا ہے، یہ بھی دل کرے کہ اس کو میں نہلا کر اس کے گرد و غبار کو اتاروں اور صاف ستھرے کپڑے پہناؤں،
اسی اسنا میں ایک خوفناک سانپ ناک نکل کر اس کو ڈس لے اور وہ تڑپے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس وقت اس کو پانی پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، کپڑے پہنائیں گے، غسل کرائیں گے، کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا عرض بات یہ، سب سے پہلے تو اس کی زندگی بچانے کی کوشش کریں گے، بچ گیا تو یہ ساری چیزیں تب مفید ہیں، جو زہر سے مر گیا تو پھر کیا فائدہ؟ فرمانے لگے تم کیا سمجھتے میں اس قوم کا دشمن ہوں؟ میں اس قوم کا دشمن ہوں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قوم کو شرک کے ناگ نے ڈس لیا ہے، اور پھر میں دوسرے چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کروں؟ میرے دوستو، واقعہ یہ ہے، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلے کو سننے کی توفیق دی، مسئلہ سمجھ لیں، آپ کے گھروں میں شرک نہیں ہوگا، لیکن ان گنت لوگ، لاتعداد لوگ اس شہر میں اور پورے ملک کے اندر، پوری دنیا میں ایسے ہیں جو شرک کے ناک ڈسے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مسئلہ کوئی جنون کی کیفیت نہیں ہے، پاگل پانے ہیں کہ ہم خامخواہ اسی کو بس بیان کرتے ہیں، یا اور مسئلہ نہیں آتے، مسئلے سارے آتے ہیں الحمدللہ العظیم، لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ زیادہ اہم ہے۔ بارہا بیان کرنے کے باوجود بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اتمام حجت کے لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، اندر کی کیفیت کو رب جانتا ہے، ہمارے جذبات کیا ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ اگر ان کو بات سمجھ میں آ جائے، لیکن خدا نہ خواستہ کسی کو بات سمجھ میں نہ آئی یا کم آئی، مر کر میں نے خدا کا سامنے جانا ہے، وہاں کم از کم خدا کی طرف سے مجھے پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ میرے اندر باہر کو اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس مسئلے کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، خدا کے عذاب سے کم از کم بچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ آگیا، میں تھوڑا سا ایک اشارہ اور بھی دے دوں، کتنا وہ اللہ کا مقبول بندہ تھا۔ جہاں ان کی قبر بنی ہوئی ہے، ساتھ چونکہ زمیندار تھے، بڑی لمبی چوڑی زمینیں، تو یہاں جیسے صادق پلازا کے پاس وہاں قبرستان ہے، اس میں خاندان کے سارے لوگ مدفون ہیں، اہلیہ بھی اور دوسرے بھی، ان کی قبر یہاں بنائی گئی۔ میاں والی کے ایک بزرگ تھے، مولانا حسین صاحب کے شاگرد تھے، خدا کی کروڑ ہار رحمتیں نازل ہوں، وہ ہمیں لے کر گئے تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کی کروڑ ہار رحمتیں ان پر نازل ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک خادم تھا، بابا کشمیری، کشمیر کا رہنے والا تھا، اور بڑا اللہ والا انسان تھا، 30-40 سال مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں رہا۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو مولانا حسین صاحب نے اس جگہ جہاں مولانا حسین صاحب کی قبر ہے، اس جگہ ان کی چارپائی رکھ کر یہاں انہوں نے جنازہ پڑھایا، اس کی میت کو لے کے کشمیر۔ جنازہ پڑھانے کے بعد مولانا حسین صاحب نے فرمایا اپنے خاص آدمیوں کو کہ میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر یہاں بنانا۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ آپ کا خاندانی قبرستان ہے، ساری زمینیں آپ کی ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ فرمانا کہ جب میں جنازہ پڑھا رہا تھا تو اس جگہ میں خدا کا فرشتہ میں نے دیکھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے دوسروں کا نہیں پتا، مجھے اپنی بات کر رہا ہوں، میں وہاں کافی دیر تک کھڑا رہا، بیان نہیں کر سکتا کہ کیا کیفیت تھی، صرف اتنا بتاتا ہوں کہ میری ایسی کیفیت کہیں بھی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور 2 باتیں بیان کر دیتا ہوں کہ کیسا انسان تھا۔ میاں والی شہر سے وہاں کے نوابوں نے اور ان کے پیروکاروں نے مولانا حسین صاحب کو نکال دیا،
یہ وہابی مولوی ہے۔ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ اپنی زمینوں پر آ گئے، یہ وہاں بھجنا یہ ان کی اپنی زمینیں تھیں، یہاں انہوں نے چھپر ڈال لیا۔ کام کیا تھا؟ اللہ کے قرآن لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ انہوں نے ایک کنواں کھودا، اس کنویں سے پانی خود بھی لیتے تھے، اپنے طلباء کو بھی دیتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ زمینوں کو بھی لگاتے ہوں، تفصیلات کا علم نہیں، لیکن اتنی بات معلوم ہے کہ نصف رات کو اٹھ کر خود کنویں سے ڈول ڈال کر پانی نکال کر لوٹے بھر دیتے تھے۔ وہ طالب علم جو مسافر ان کے پاس پڑھتے تھے ان کے لیے۔ یہ بات ہمیں حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی نے سنائی۔ کہتے ہیں ہم ہر روز دیکھتے کہ صبح لوٹے بھرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں چلتا کون بھر لیتا ہے۔ ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کہ میں یہ رات کو جاگوں گا، لیٹ گیا لیکن سویا نہیں۔ جب سارے طالب علم سو گئے، آہستہ سے حضرت اٹھے اور انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا اور پانی نکال نکال کر لوٹے بھرنے لگے۔ میں نے آہستہ جا کر حضرت کے ہاتھ پکڑ لیا کہ حضرت یہ کام مجھے دیں، میں کروں گا۔ فرمانے لگا بولنے کی اجازت بھی نہیں اور کرنے کی اجازت، جا کر لیٹ جاؤ۔ یہ سب اللہ کے مہمان ہیں، قرآن کریم پڑھنے آئے ہیں۔ کل میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ یہ تیرے پاس میری کتاب پڑھنے کے لوگ آئے تھے، ان کی تم نے کیا خدمت کی؟ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ زمینوں سے جو کچھ غلہ آتا تھا وہ اپنے گھر والے اور طلباء پر خرچ کرتے تھے، کہیں چندہ نہیں کیا انہوں نے۔ اللہ کیا بات سناؤں، خدا کی قسم۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بات سنائی ہے، وہ سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ہم ساری کتابیں پڑھ کر صرف ابو داؤد شریف پڑھنے گئے تھے مولانا حسین علی کے پاس۔ وہاں گئے تو ہم نے کہا کہ حضرت ہم ابو داؤد پڑھنے آئے۔ تو مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ کا ایک طرز کلام تھا، اللہ راضی تھی وے قرآن بھی پڑھ گھنو چا۔ آپ تو سمجھتے ہی ہیں، اللہ راضی تھی وے قرآن بھی پڑھ گھنو چا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، طالب علم جوش تھا کہ حضرت ہم نے یہ ساری تفسیر جلالین فلاں فلاں پڑھی ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم صرف ابو داؤد پڑھنے آئے ہیں۔ 2 دن انتظار کیا، حضرت نے ابو داؤد شروع نہیں کیا۔ ہم نے اپنا بوریا بستر باندھے اور چلنے لگے، کسی طالب نے حضرت کو اطلاع دے دی کہ وہ طالب علم جو بھاگ رہے ہیں۔ حضرت فوراً آ گئے، فرمانے لگے کہ بھاگو نا، اگر قرآن نہیں پڑھتا نہ پڑھو، ابو داؤد پڑھو لیکن جاؤ نہیں، یہیں رہو۔ کہتے ہم رک گئے۔ اگلے دن صبح کے وقت طالب علم، قرآن والے طالب علم آ گئے، سب سے پہلی کلاس ان کی ہوتی تھی۔ تو سورہ مائدہ، ایک طالب علم نے اس کی مائدہ کی آیتیں پڑھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مانا اس کا اے ایمان والو وعدے پورے کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، چوپائے مویشی تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ یہ چھٹے پارے کی صورت ہے۔ تو کہتے ہیں ہم بھی پاس ہو کر بیٹھ گئے، دیکھتے ہیں کہ کتنا چرچا ہے، اتنا چرچا ہے قرآن کا، یہ کیا پڑھاتے ہیں؟ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی پنجابی زبان میں ترجمہ کر کے فرمایا، مولوی صاحب اللہ کی پے فرما رہے ہیں، مومنوں وعدے پورے کرو، ڈنگر حلال نے۔ پنجابی زبان میں یہی مطلب بنتا ہے، مومنوں وعدے پورے کرو، ڈنگر حلال نے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو حضرت شیخ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت اپنے دماغ پر زور ڈالنے لگے کہ جن جن کتابوں کو ہم پڑھ کر آئے ہیں ان میں کیا اس کا مطلب بیان کیا گیا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اسی وقت ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا کہ اب ہم نے قرآن پڑھنا ہے۔ وہ گھڑی تھی کہ مولانا غلام اللہ خان نے قرآن پڑھا اور پھر دنیا میں شیخ القرآن کے نام سے مشہور ہوئے۔ اللہ اکبر۔ انگریز کا زمانہ تھا، وہاں کے نوابوں میں سے کسی نواب نے
انگریزوں کے پیروکاروں نے مولانا حسین صاحب رحم اللہ کی زمین کا کچھ حصہ قبضے میں کر لیا. عدالت میں بات چلی. اب یہ درویش مانس لوگ ہیں، ان کی کون مانتا ہے؟ مولانا حسین صاحب رحم اللہ کا ایک بیٹا دیہاتی لباس پہنا ہوا علامہ اقبال مرحوم کے پاس آیا لاہور میں. سارا دن کسی نے علامہ اقبال کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی. ایک پینڈو سا آدمی ہے، اس کے لباس سے نہیں پتہ کون ہے یہ. ایک چھوٹی سی چٹ ہے، اس چٹ پر سے لکھا حسین علی وہاں بچنا، بس اتنا ہی، اس کے سوا اور کچھ نہیں لکھا. ان کے بیٹے نے کہا کہ حضرت آپ اگر علامہ اقبال سے کہیں گے تو ان کی بات یہ جج مان لے گا تو ہمارا حق ہمیں مل جائے گا، ورنہ نہیں ملے گا. مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں بھائی، لوگوں سے مانگنے کی کوشش نہیں کروں. تو مجھ سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں ان سے کہوں کہ مجھے کچھ چیز لے کر دو، ہمارے مقدر میں ہوئی تو مل جائے گا، نہیں تو نہیں ملے گی. لیکن بیٹے نے اصرار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ پھر میں اور کچھ نہیں لکھوں گا کہ یہ کریں وہ کریں، بس چٹ پر اتنا کہ حسین علی وہاں بچنا. وہ آ کر سارا دن علامہ اقبال کے دروازے پر بیٹھے رہے. شام تک کسی نے بھی ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی. کوئی پوچھے بھائی صاحب تم کہاں سے؟ کہتے میں میاں والے سے ہوں، میں علامہ اقبال کو ملنا، ڈاکٹر اقبال کو ملنا. اس نے کہا یہ پینڈو سا آدمی یہ کیا ملے گا؟ شام کا وقت ہو گیا تو جب سب لوگ چلے گئے تو مولانا حسین صاحب کے بیٹے نے کہا یہ چٹ علامہ صاحب کو دے دے. علامہ صاحب نے دیکھا چٹ پہ لکھا حسین علی میاں والی، بس آگے پیچھے کچھ بھی نہیں. اس نے پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا کہ ایسے کا آدمی ہے. بات علامہ اقبال خود نکل کر باہر آئے کہ شاید مولانا حسین صاحب خود ہوں. انہوں نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں. تو کیا مسئلہ ہے؟ اس کو اندر لے گئے. انہوں نے کہا یہ ہماری زمینوں کا مسئلہ ہے، میں نے اپنا جان سے کہا تھا کہ سفارشی خط لکھیں، انہوں نے خط نہیں لکھا، بس اپنا نام لکھ دیا. ہو گیا تو اس پر کام ہو جائے گا، نہیں تو نہ ہو. علامہ اقبال نے یہ مجھے میاں والی کو اس بزرگ نے جنہوں نے وہاں ملے گا، انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے سب سے پہلے اس مولانا حسین صاحب کے نام کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور سر پر رکھا. ولی لا ولی میں شناست. اور پھر اس کے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے. علامہ اقبال نے پھر خط لکھا. پہلے کہنے لگے انگریز جج میری بات مانے گا کہ میں نے ان کی خدمت کی ہے، لیکن مولانا حسین علی کا حکم ہے میں ایک خط لکھوں گا. میں خط لکھ کر لفافہ بند کر کے ان کے بیٹے کو دے دیا. کہنے لگے جس دن پیشی ہو تو اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دینا، بس. چنانچہ ایسا ہی ہوا. وہ لے جا کر رکھا. اس نے جج نے خط کھولا تو اس نے بھی اسی طرح پہلے اس کو چوما، آنکھوں سے لگا اور سر پر رکھا، اور پھر شنوائی ہوئی، اس کی بات چلی. مولانا حسین صاحب کا حق ان کو مل گیا. ہم نہیں جانتے مولانا حسین سے کون تھے، یہ تو علامہ اقبال سے پوچھیں کون تھے. اللہ سے دعا کریں اللہ اپنے مقبول بندوں کو سمجھنے کی توفیق دے، ان کی اتباع اور اقتدار نصیب فرمائے. اور خاص طور پر اس قسم کے انسان صدیاں انتظار کرتی ہیں ایسے لوگوں کو پیدا ہونے کے لیے. میں کئی سال پرانا یہاں درس ہمارا عشاء کے وقت ہوتا تھا، اب بھی شروع کیا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھنے کی توفیق دے. ایک ذمہ دار میاں والی سے آئے تھے یہاں سامنے، وکیل صاحب کے پاس آئے تھے تو نماز کے پڑھنے آگے. اس نے دیکھا ہمارے درس کو تو درس کے بعد مجھے ملنے آ کے کہنے لگے آپ کا یہ طرز جو ہے ہمارے حضرت صاحب سے ملتا ہے. میں نے انجان ہو کر کہا کہ حضرت صاحب کون ہیں؟ کہتے میاں والی میں ہمارے حضرت صاحب مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ. اس آدمی نے پھر بہت ساری باتیں سنائی. کہتے میں چھوٹا سا تھا، مولانا حسین صاحب کی خدمت بیٹھا کرتا تھا. ساری باتیں اس نے سنائی اور اس نے کہا کہ ہم نے ایک دفعہ حضرت سے پوچھا تھا کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد کتنی؟ فرمایا کہ مجھ سے قرآن پڑھنے والے کم و بیش 80,000 آدمی ہیں.
اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، یہ پورا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور عرب ممالک میں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ سب لوگ مولانا حسین صاحب قرآن پڑھنے آتے تھے۔ موضوع سے نکل کے جاؤں، بہت ساری باتیں ہیں دوستوں میں، موقع پر وقتاً فوقتاً آپ سے ذکر کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ بس اتنی بات کہتا ہوں کہ آپ پنجابی لوگ اس پہلو سے خوش نصیب ہیں کہ مولانا حسین صاحب پنجابی تھے۔ ایسا عالم اس صدی کے اندر نہ ہندوستان میں پیدا ہوا، نہ عرب میں پیدا ہوا، نہ افغانستان میں، نہ پاکستان میں۔ اتنا اللہ والا اور قرآن کا اتنا ماہر۔ اللہ اکبر۔ بات یہ کر رہا تھا کہ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نسبتیں قائم ہوئی ہیں، ان نسبتوں کی وجہ سے آج اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں، ورنہ میری تو کوئی حیثیت بھی نہیں۔ اگر مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ کے شاگردوں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیر والے، قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی، مولانا قاضی اسمت اللہ صاحب، ان کی قدموں میں نہ بیٹھے ہوتے، خدا کے قسم ہمیں تو سورہ فاتحہ پڑھنا بھی نہ آتی۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی مجلسوں سے خدا نے کچھ ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ آج آپ کے سامنے ہم یہ باتیں عرض کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں میرے دوستو، شکر ادا کریں، ورنہ ہیر رانجھے کے قصے سنانے والے تو یہاں بے شمار ہیں، خدا کا قرآن بیان کرنے والا نہیں ہے۔ بات ہو رہی تھی قرآن، اس کا اصل موضوع کیا ہے؟ قرآن کا اصل موضوع کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اللہ کی توحید اور شرک کی تردید۔ اور یہی ہے جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھیجے، اور انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں یہ کام کیا۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر کے اندر مار پڑی۔ یہی وہ مسئلہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے ایک باغ کے سامنے لہو لہان ہونا پڑا۔ وہ جگہ میں نے دیکھی ہے، اللہ کرے کہ آپ بھی جائیں اور اس منظر کو دیکھیں، وہ سارا منظر آپ کو یاد آ جائے۔ کون سی مصیبتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کی اس مسئلے کی خاطر؟ صرف حضور نے نہیں، سارے انبیاء کرام نے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جھگڑا تھا مشرکین کے ساتھ کہ آئے دن جنگیں ہوتی تھیں؟ کوئی اقتدار کا مسئلہ تھا کہ حضور چاہتا ہے اقتدار میرے پاس آ جائے، وہ چاہتا ہے ہمارے پاس آ جائے؟ کوئی زمین اور جائیدادوں کا مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا سوائے اس ایک مسئلے کے۔ بدر کا معرکہ ہوا تو اس مسئلے کی وجہ سے، غزوہ احد ہوا تو اس مسئلے کی وجہ سے، غزوہ احزاب ہوا تو اس مسئلے کی وجہ سے، غزوہ خیبر ہوا تو اس مسئلے، غزوہ تبوک ہوا تو اس مسئلے کی وجہ سے۔ غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے محبوب جسموں کے ٹکڑے کیے گئے۔ رسول اللہ کا چچا سیدنا حمزہ، اسد اللہ، اللہ کا شیر، شیر خدا، وہ اسد رسول کا شیر، سید الشہداء، شہیدوں کا سردار سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، نہ صرف شہید کیے گئے، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس مسئلے کی وجہ سے۔ ایک بات اور بتا دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھی زاد بھی تھے، ان کے ٹکڑے کیے گئے، جس کو مولوی بیان نہیں کرتا، یا اس کو پتہ نہیں، اللہ سمجھ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی تھے اور پھوپھی زاد تھے، حضرت عبداللہ بن جہش۔ یہ وہ صحابی ہیں جب احد کے میدان میں پہنچنے سے پہلے انہوں نے کسی دوسرے مسلمان سے کہا میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں، آپ دعا کریں میں آمین کہوں گا۔ اس صحابی نے کیا دعا کی اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، انہوں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں کہ یا اللہ کل دشمن کے ساتھ میرا مقابلہ ہو اور وہ
مجھے قتل کرے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، میرے کان بھی کاٹے، میری آنکھیں بھی نکالے، میرا دل بھی نکالے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، کل یا اللہ تیری بارگاہ میں پہنچوں تو تو پوچھے کہ یہ تیرے ساتھ کیا ہوا، تو میں کہوں یا اللہ تیری توحید کی خاطر یہ سارا کچھ ہوا۔ یہ حضرت عبداللہ بن جاش ہیں۔ پیغمبر نے اس طرح قربانی دی اپنے عزیزوں کی، اس مسئلے کی خاطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ یہ مسئلہ نہ ہوتا تو کیا جھگڑا تھا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا کرے کہ سمجھ میں آئے، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے کہ میری یہ محنت ضائع نہ چلی جائے۔ نماز کے مسئلے پر رسول اللہ کا جھگڑا نہیں ہوا، زکوٰۃ کے مسئلے پر جھگڑا نہیں ہوا، روزے کے مسئلے پر جھگڑا نہیں ہوا، حج اور قربانی کے مسئلے پر جھگڑا نہیں ہوا، جھگڑا ہوا اللہ کی توحید کے مسئلے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ نہیں مانگتے تھے کہ مجھے اپنا سربراہ بنا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ مجھے فلاں سیٹ دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں مانگا تھا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ میں بالکل شروع میں آپ کو بارہا سنا چکا ہوں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قریش مکہ کو اکٹھا کر کے فرمایا حل وجدتمونی صادقا و کاذبا، میں نے 50 سال تمہارے اندر گزار دیے ہیں، جب 40 سال گزار دیے ہیں، کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ تو سارے قریش مکہ اپنے بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، غیر رشتہ دار بھی تھے، سب نے یکجمع ہو کر کہا ہم نے دیکھا ہی نہیں، آپ کا تجربہ کیا ہے، جربنا لک مرارا، اے محمد ہم نے بارہا آپ کے تجربے کیے ہیں، فما وجدنا فیک الا صدقا، سوائے سچائی اور راست بازی کے آپ کے اندر اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ سب سے پہلے رسول اللہ نے اپنی ذات کو پیش کیا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا اگر میرے بارے میں تمہاری یہ رائے ہے تو ایک اور بات کہتا ہوں، اگر میں یہ کہوں یہ سامنے پہاڑ ہے، بیت اللہ کے پیچھے پہاڑ ہے، آپ حضرات گئے ہیں، خدا بار بار جانے کی حاضری نصیب فرمائے، دیکھنے کی پہاڑ ہے وہ، اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن چھپا ہوا اور آپ کو پتہ نہیں، میں کہوں کہ دشمن آپ پر حملہ آور ہے تو میری بات مان لو گے؟ کہنے لگے آپ کی بات مان لیں گے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں، لیکن آپ کی بات اس لیے مانیں کہ آپ نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ساری باتیں مان لیتے ہو تو پھر ایک اور بات کہتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، تم سب کے سب یہ جملہ کہو لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی اور عبادت اور پکار کے لائق نہیں، تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس اتنی سی بات کہنی تھی، ہنگامہ کھڑا ہو گیا، ابھر گئے سارے مشرکین، رشتہ دار بھی اور غیر رشتہ دار بھی۔ رشتہ داروں میں سے ابو لہب ملعون نے سب سے پہلے رسول اللہ پر پتھر پھینکا۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہمارے جو 360 خدا ہیں سب کو چھوڑ کر کہتے ایک خدا کو پوجو، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، ما سمعنا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے اس سے پہلے آباء و اجداد میں یہ بات نہیں سنی۔ سارے بگڑ گئے، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، جو اپنے تھے وہ بھی بیگانے ہو گئے، بیگانے تو بیگانے تھے ہی، وہی اپنی زبان سے کہنے لگا آپ سے زیادہ سچا راست باز ہم نے دیکھا کوئی نہیں۔ آج وہ سارے کے سارے خون کے پیاسے ہو گئے، پتھر پھینک رہے ہیں۔ یہ تھا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ۔ اسی جھگڑے کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر چھوڑنا پڑا، مدینہ طیبہ جانا پڑا۔ اسی کی وجہ سے غزوہ بدر پیش آیا، اسی کی وجہ سے غزوہ احد پیش آیا، اسی کی وجہ سے احزاب پیش آیا، اسی کی وجہ سے سارے غزوات، 29 غزوات میں رسول اللہ نے خود شرکت فرمائی ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ تو بہت زیادہ ہے۔ کبھی آپ نے دیکھیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، سوچا کریں، غور کیا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جھگڑا تھا ان کے ساتھ۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
جس نبی کے دین کے ہم پیروکار ہیں، مانتے ہیں، اس نبی کا ان کے ساتھ کیا جھگڑا تھا؟ کوئی جھگڑا نہیں تھا سوائے اس ایک مسئلے کے۔ اس کا معلوم ہے کہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے۔ کل بھی اہم تھا اور آج بھی اہم ہے۔ کل بھی جس نے صدق کے دل سے مان لیا وہ نبی کا ساتھی بن گیا، وہ ابو بکر بن گیا، عمر بن گیا، عثمان بن گیا، علی بن گیا، عشرہ مبشرہ بن گئے۔ اور جس نے کل نہیں مانا وہ آج بھی نہیں مانتا، کل بھی بیگانہ تھا اور آج بھی بیگانہ ہے۔ کلمے کے بولنے سے کچھ نہیں بات بنتا میرے دوستو، ماننے سے بات۔ کلمہ یاد رکھیں، کلمہ پڑھنے سے نہیں، کلمہ ماننے سے بات بنتی ہے۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر غور کریں، ہم مانتے ہیں کلمے کو؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور، تو الہ تو عربی کا لفظ ہے، عربی کا ترجمہ عربی میں کریں گے۔ اور اگر کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں تو معبود بھی عربی کا لفظ ہے، تو عربی کا لفظ معبود عربی سے نہیں کیا جا سکتا۔ عربی زبان کا ترجمہ اپنی زبان میں کریں۔ الہ کا معنی عبادت اور پکار کے لائق، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت اور پکار کے لائق نہیں ہے۔ یہ بات جب کہیں گے تو پھر یہاں بھی آپ کے اپنے بیگانے ہو جائیں گے۔ جس طرح کل اپنے بیگانے ہوئے تھے، یہاں بھی اپنے بیگانے ہوں گے۔ گول مول ترجمہ کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی مسئلے کی صحت پر آپ کی نمازیں قبول ہوں گی۔ یہ مسئلہ ٹھیک ہوا تو آپ کی زکاتیں بھی قبول ہوں گی، روزے بھی قبول ہوں گے، حج اور طواف اعتکاف قربانیاں بھی قبول ہوں گی، صدقہ و خیرات بھی قبول ہوگا، اور خدا نہ خاصہ اس مسئلے میں گڑبڑے رب کعبہ کی قسم کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ پہاڑوں جیسے نیک اعمال بھی کریں وہ منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اللہ سے یہ دعا بھی کیا کریں، یا اللہ تو نے اپنی توفیق سے، تو نے اپنی رحمت سے اس مسجد میں پہنچا کر یہ مسئلہ سننے کی توفیق دی، یہ تیری مہربانی ہے، ہمارا کمال نہیں تھا۔ یا اللہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ یہ دعا کریں، یا اللہ ہمارے خاندانوں کو، سب چھوٹے بڑوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، مردوں عورتوں، یا اللہ یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق دے دے۔ لیکن جو کچھ معروضات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میرے دوستو، اپنے دل و دماغ میں وسعت پیدا کر کے انہی الفاظ کو ذہن میں بٹھائیں اور انہی الفاظ کو آگے پیش کریں۔ صرف آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ اپنی بیوی بچوں کو، گھر والوں کو سمجھیں، آپ کی ذمہ داری کا اپنے حلقہ احباب میں، اپنے رشتہ داروں کے اندر، جہاں کہیں بھی ہے، اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ ہم ذمہ دار ہیں خدا کی مخلوق تک حق بات پہنچانے کے۔ اگر ان کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو ان کے تو خیر وارے نیارے ہو جائیں گے، انشاءاللہ ان کی نیکیاں بھی ہمارے نام اعمال لکھی جائیں گی۔ یہ مسئلہ اوپرا ہے۔ اگر یہاں کوئی کرامتیں بیان ہوتی، سچی جھوٹی کرامتیں بیان ہوتی، تو بڑے نعرے لگتے، بڑے نعرے لگتے۔ ہمارے ملک میں ہاں ایسا ہے، لیکن خدا کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بیان ہو رہا ہے تو ایک اداسی سی محسوس ہو رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ خدا بند خصوص اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اور آپ سب کو اس مسئلے کی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے اور زندگی آخری سانس تک اسی مسئلے پر قائم دائم رکھے۔ انشاءاللہ زندگی کامیاب ہے اور موت بھی کامیاب رہے گی۔ اور خدا نہ خواستہ اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی، سمجھنے کی کوشش نہ کی اور اپنی زندگی کا مقصد کمانا اور کھانا، کاروبار کرنا ہے، زندگی کا مقصد نوکری ملازمت کرنی ہے، اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھی زندگی گزارنا، لیکن اس مسئلے کی طرف جو خدا کی قسم خسرت دنیا والآخرہ، اس آدمی کے دنیا میں برباد ہے، آخرت برباد ہے۔ کیا ابو بکر صدیق جس کا نام ہم بار بار لیتے ہیں وہ کاروباری نہیں تھے؟
بڑے کامیاب تاجر تھے، لیکن اس مسئلے کو جب سمجھ میں آیا تو سب کچھ لٹا دیا اس پر۔ مدینہ طیبہ میں پہنچے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ دیکھے پھٹا سا کمبل لیا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں۔ خدا کا فرشتے آ گئے، اللہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ ابو بکر سے پوچھیں کہ اس آسودگی کی زندگی گزارنے والا، عیش عشرت زندگی گزارنے والا کامیاب تاجر آج یہ پھٹا سا کمبل لے کر سردی کے موسم کے اندر بیٹھا ہے، اس پر کوئی ناراض تو نہیں، پشیمان تو نہیں؟ تو وہ صدیق جھومنے لگے، انا عن ربی راضن، انا عن ربی راضن، میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں۔ یہ تھا ایمان۔ کتنے سال گزرے ابو بکر صدیق کو؟ 1500 سال گزر گئے ہیں۔ میرے اور آپ میں سے کسی کا رشتہ دار تھا؟ نہیں تھے۔ ایمانداری سے بتائیں، ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت، دادا دادی سے محبت ہے، ہوتی ہے کیا ابو بکر صدیق سے اتنی محبت جتنی اپنے باپ سے محبت ہے؟ خدا کی قسم، ہمارے سارے خاندان کے اگلے پچھلے ابو بکر صدیق کی جوتیوں پر قربان۔ ہمارا ایمانی رشتہ ہے ان کے ساتھ، نسبی نہیں، اور ایمانی رشتہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات یہ دل میں آئیں گے، یہ پتہ نہیں کیا پاگل مولوی ہے، یہی مسئلہ بیان کرتا ہے، اس کو اور مسئلے نہیں آتے؟ یہ مولانا حسین صاحب سے بھی کہا تھا، آپ کو اور مسئلے نہیں آتے؟ مسئلے آتے ہیں دوستو، لیکن میں دیکھتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو تو خدا نے بچایا ہے، لیکن دائیں بائیں دیکھتے ہیں لوگ شرک میں مبتلا ہیں، شرک کے ناگ نے ڈس لیا ان کو۔ کوشش اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کے کانوں تک پہنچے گی، آپ کے دل و دماغ میں بیٹھے گی، تو آپ کو خدا توفیق دے گی، جس حلقے میں آپ بیٹھتے ہیں وہاں بات کریں گے۔ اگر فرض کرو اس نے بات نہیں مانی آپ کی، تو آپ تو سرخرو ہوں گے خدا کے سامنے۔ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے جو ہے پھر سے ریکارڈ کر کے خدا کے سامنے پہنچا دیں گے، یا اللہ اس بندے نے تیری توحید کا مسئلہ بیان کیا تھا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارا یہ کہنا قبول فرما لے، یہ سوچنا قبول فرما لے، اللہ اس پر بہترین ثمرات مرتب فرمائے۔ جتنے حاضرین محفل خدا ان کو توحید کا سچا پکا خادم بنائے اور توحید کا علم بردار بنائے، اور اس پیغام کو خدا کی زمین کے چپے چپے اور ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر